کاش اس کی جگہ میں ہوتا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ ضرور آئے گا کہ جنازہ گزرے گا تو آدمی کہے گا کاش اس کی جگہ میں ہوتا۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہوئے تو میں ان کی عیادت کے لیے حاضر ہوا اور وہاں یہ دعا کی یا الہی ابو ہریرہ کو شفا عطا فرما۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ الہی میں عرض کی باری تعالیٰ اس دعا کو قبول نہ فرما۔ پھر فرمانے لگے ابو سلمہ لوگوں پر ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ موت انہیں سرخ سونے سے زیادہ پسند ہوگی۔ اے ابو سلمہ تمہاری زندگی رہی تو خود دیکھ لوگے کہ آدمی قبر کے پاس آئے گا تو تمنا کرے گا کاش اس کی جگہ میں ہوتا۔ حضرت سیدنا مرہ حمدانی قدس سرہ اور نورانی کا بیان ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے موت کی تمنا کی تو ان سے عرض کی گئی گھر والوں کے لیے تمنا موت کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی ذات کے لیے موت کی تمنا کیوں کی؟ ارشاد فرمایا اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ تم لوگ اپنی اسی موجودہ حالت پر باقی رہو گے تو میں مزید 20 سال تم لوگوں میں زندہ رہنے کی تمنا کرتا۔ حضرت ابو عثمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن سائبان کے نیچے اپنے اہل و عیال کے ہمراہ جلوہ گر تھے۔ اس وقت آپ کے نکاح میں اچھے خاندان کی 2 حسینہ جمیل عورتیں تھیں اور ان دونوں میں سے آپ کی خوبصورت بچے بھی تھے۔ اتنے میں ایک چڑیا آپ کے اوپر چہچہانے لگی، اسی دوران اس نے آپ پر بیٹ کر دی۔ آپ اسے اپنے ہاتھ سے صاف کرتے ہوئے فرمانے لگے عبداللہ اور اس کے گھر والوں کا مر جانا مجھے اس چڑیا کے مر جانے سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت قیس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے ان کے سامنے کھیل رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر آپ فرمانے لگے ان بچوں کا مر جانا میرے لیے بھونرے کالے کیڑے سے بھی کم حیثیت رکھتا ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اے لوگوں تمہارے شہر میں ایک عبادت گزار شخص تھا۔ وہ مسجد سے نکلا اور اپنا پاؤں سواری کی رکاب میں رکھا تو اس کے پاس حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو اس شخص نے کہا خوش آمدید، مجھے تو آپ سے ملنے کا بہت شوق تھا۔ پس ملک الموت علیہ السلام نے اس کی روح قبض کر لی۔ حضرت خالد بن معدان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات سے ہرگز خوشی نہ ہوگی کہ خشکی یا تری کا کوئی جاندار میری طرف سے مر جائے۔ اگر موت کوئی ایسی مقررہ علامت ہوتی جس کی طرف لوگ دوڑ لگاتے تو مجھ سے آگے کوئی نہ نکل سکتا سوائے اس شخص کے جو مجھ سے طاقتور ہوتا۔ حضرت خالد بن معدان رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خدا تعالیٰ کی قسم اگر موت کسی مقام پر رکھی ہوتی تو میں اس تک پہنچنے والا پہلا شخص ہوتا۔ حضرت عبد ربی بن سہل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت سیدنا مکحول رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرض وصال میں ان کی عیادت کے لیے گئے تو ان سے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت دے۔ حضرت مکحول رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہنے لگے ہرگز نہیں، جس ذات سے عافیت کی امید ہے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا انسانی شیاطین ابلیس اور اس کے لشکر کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے۔ حضرت ابو مسحیر رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے ایک شخص کو حضرت سعید بن عبد العزیز تنوخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہتے ہوئے سنا اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے۔ یہ سن کر آپ غصے میں آ گئے اور فرمانے لگے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ مجھے جلد اپنی رحمت کی طرف بلا لے۔ حضرت عبیدہ بن مہاجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اگر یہ کہا جائے کہ جو اس سامنے والی لکڑی کو چھوئے گا وہ مر جائے گا تو میں فوراً کھڑا ہو کر اس کو چھو لوں گا۔ حضرت ابو عبداللہ سنابحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں دنیا فتنہ و آزمائش کی طرف بلاتی ہے اور شیطان برائی کی طرف، لہٰذا ان دونوں کے ساتھ رہنے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا بہتر ہے۔ حضرت عمر بن میمون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ موت کی تمنا نہ کرتے اور فرماتے میں روزانہ اتنی نماز پڑھتا ہوں حتیٰ کہ یزید بن ابو مسلم نے آپ کو بلا کر آپ سے سختیاں کی تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے دعا کی اے اللہ مجھے نیکوں کے ساتھ ملا دے اور مجھے بروں کے ساتھ باقی نہ رکھ۔ حضرت سیدہ ام دردہ سورہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتی ہیں جب کسی شخص کا انتقال نیک حالت پر ہوتا ہے تو میرے شوہر حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میت سے فرماتے تجھے مبارک ہو کاش تیری جگہ میں ہوتا۔
اس تمنا پر ان کی بیوی نے اعتراض کیا تو انہوں نے فرمایا اے ناسمجھ عورت، کیا تم نہیں جانتی کہ کوئی شخص حالت ایمان میں صبح کرتا ہے مگر شام کو منافق ہو جاتا ہے، اس کا ایمان سلب کر لیا جاتا ہے اور اسے خبر بھی نہیں ہوتی، اس لیے میں نماز روزے میں گزرنے والی اس زندگی کے مقابلے میں اس مرنے والے پر رشک کرتا ہوں۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے اس سے کوئی خوشی نہیں ہوگی کہ کوئی جان حتیٰ کہ ایک مکھی میری موت کا بدلہ بن جائے۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بخدا مجھے اپنی جان سے زیادہ کسی جان کا نکلنا پسند نہیں، حتیٰ کہ اس اڑنے والی مکھی کی جان نکلنا بھی۔ لوگوں نے گھبرا کر پوچھا کیوں؟ فرمایا ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا زمانہ نہ پاؤں جس میں بھلائی کا حکم نہ دے سکوں اور برائی سے نہ روک سکوں، کیونکہ ایسے زمانے میں کوئی بھلائی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص گزرا تو آپ نے پوچھا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا بازار جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا بھائی اگر واپس آتے ہوئے میرے لیے موت خرید کر لا سکو تو ضرور لانا۔ حضرت عروہ بن رویم رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی عمر کے صحابی تھے، موت کو پسند کرتے اور یہ دعا مانگا کرتے تھے اے اللہ میری عمر لمبی ہو گئی اور ہڈی کمزور ہو گئی، اب مجھے موت دے دے۔ خود فرماتے ہیں ایک دن میں جامع مسجد دمشق میں نماز کے بعد موت کی دعا مانگ رہا تھا کہ سبز لباس میں ملبوس ایک خوبصورت نوجوان نے آ کر پوچھا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا بھتیجے تم ہی بتاؤ اس کے علاوہ کیا دعا کروں؟ تو اس نے جواب دیا کہ یوں کہو اے اللہ عز و جل اچھے اعمال کی توفیق دے اور لمبی عمر عنایت فرما۔ میں نے کہا اللہ تم پر رحم فرمائے، تم کون ہو؟ اس نے کہا میں رفائیل فرشتہ ہوں جو مومنین کے سینوں سے غم مٹاتا ہے۔ فرماتے ہیں پھر میں نے غور سے دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا۔